بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیسا ہے؟ میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ سوچنے والی بات، سمجھنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں میاں بیوی ایسا رشتہ ہے کہ اس کا نعم البدل اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں، اس کا متبادل کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ پاک اس میاں بیوی کو کتنے ثواب اور انعامات سے نوازتے ہوں گے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور ایک بستر پر سوتے ہوں گے۔ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ بیوی کے ساتھ بستر پر سونے کا مقصد صرف ہم بستری کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ مقصد بیوی کے دل کو لبھانا، دل کو خوش کرنا، بیوی کے ساتھ خوش گپیاں کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں جو دل کو ٹھنڈک دینے والی ہوں، جو دل کو سکون دینے والی ہوں، جو چین دینے والی ہوں، جو راحت دینے والی ہوں، جو اطمینان دینے والی ہوں، جو تسکین دینے والی ہوں۔ بیوی کے دل کو لبھانا، اس کے دل کو خوش کرنا، بیوی کے ساتھ خوش گپیاں کرنے سے نہ صرف بیوی کا شوہر پر اعتماد بڑھے گا، بلکہ وہ بھی ٹوٹ کے محبت کرے گی۔ جب میاں بیوی ٹوٹ کے محبت کریں گے تو ان کو دلی سکون ملے گا، اندرونی خوشی محسوس ہوگی، ایک دوسرے کی عزت، قدر اور احترام پیدا ہوگا۔ اسے نہ صرف وہ بذات خود خوش رہ پائیں گے، بلکہ اس محبت اور عزت کا اثر اولاد میں بھی منتقل ہوگا۔ جب ایک شوہر بیوی کے دل کو لبھائے گا، اس کے دل کو خوش کرے گا، اس کے ساتھ خوش گپیاں کرے گا، تو ایسی بیوی پھر اس کی اولاد میں وہی محبت بانٹے گی، وہی محبت اور احترام منتقل کرے گی جو اس کے شوہر نے اسے دیا ہوگا۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ہم فزیکلی اپنی بیوی کے ساتھ وہ محبت بھری باتیں کریں گے، وہ سرگوشیاں کریں گے، اس سے پیار کریں گے، بوس و کنار کریں گے، تو محبت بڑھتی چلے جائے گی، زندگی سنورتی چلی جائے گی، گھر خوشیوں سے مہک اٹھیں گے۔ یہ جو محبت کے کلمات اپنی بیویوں سے بولنا، یہ محبت کی باتیں کرنا، اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے کپڑوں پر کسی ایسی چیز کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا کیا آپ نے عقد کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا آپ نے بیوہ سے کیا یا کنواری سے کیا؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے بیوہ سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کسی کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ تم اس سے کھیلتے ہو، وہ تم سے کھیلتی ہے۔ ان الفاظ کی گہرائی کو جانو، یہ کھیلنا کیا ہے؟ وہ خاص لمحات ہوتے ہیں، ان کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا تھا، خوش گپیاں کرنی تھیں، باتیں کرنا تھیں۔ وہ آپ سے باتیں کرتی، آپ ان سے باتیں کرتے، وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتی، آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے، اس محبت کے اظہار میں بوس و کنار کرتے۔ بوس و کنار کیا ہے؟ یہ کسنگ کرنا یا ہگ کرنا یا ایک دوسرے کو اپنے قریب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے، جو اس کو ناگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خاوند کوئی کام اس کو بتائے تو عمل بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو
اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان حسن معاشرت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا واجب قرار دیا ہے تاکہ شادی کی منفعت اور مصلحت پوری ہو سکے۔ میاں اور بیوی میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کوتاہی اور بدسلوکی پر صبر کرے اور اپنے ذمہ واجب حقوق ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کے لیے سوال کرے، کیونکہ اس میں خاندان کی بقا ہے۔ یہ تعاون باہمی زوجیت کی بقا کے اسباب ہے۔ تم اپنے شوہر کی کوتاہیوں پر صبر کرو اور تم پر جو زوجیت کے حقوق واجب ہیں ان کو ادا کرو۔ انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اپنے واجبات کو ادا کرنا اس کی شرمندگی کا باعث بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تراشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے راستہ پہ راستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنواری رہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے اور گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنوار کر ساتھ رہے، اسی طرح عورت یعنی بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ ہو۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات، احساسات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد کو اس کی پسند اور خواہش کے مطابق بیوی مل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، بصورت دیگر اس پر نہ گھٹن محسوس کرے اور نہ اس سے نفرت و کراہٹ کا اظہار، بلکہ اسے برداشت کرے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے بہتری کا سامان پیدا کر دے، اس سے اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرما دے جو اس کے لیے دین و دنیا کی سعادت کا باعث بن جائے۔